السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے سرکاری اور نجی شراکت داری کے ذریعے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کے لیے متعلقہ محکموں کی استعداد کار بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے چینی سفیر سے ملاقات کے دوران پاک چین اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کی توثیق کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت پائیدار فائنینسنگ یقینی بنانے کے لیے سرمایہ کاری کی منڈی کی متنوع حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سعودی عرب کی وزارت خزانہ سے $1 ارب موصول ہو گئے ہیں۔ وزیر ریلوے نے آج تاریخی روہڑی ریلوے اسٹیشن کی اپ گریڈیشن منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ ملک بھر میں قبل از حج پروازوں کا سلسلہ خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ پنجاب حکومت نے مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے صوبے بھر میں عوامی آگاہی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ حکام کو صوبے میں سڑکوں کے بڑے منصوبے کو بلا تاخیر مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاک بحریہ نے ایئر لانچ کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ آج ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 88واں یوم وفات منایا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کی منظم پالیسیز پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانز اور راولپنڈی کے درمیان میچ کراچی میں جاری ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے آصفہ محفوظ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری اور نجی شراکت داری کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اور اس سے منسلک نظام کو مزید ہم آہنگ اور مربوط کرنے کی اصولی منظوری دی ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اپنی کارکردگی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور سرکاری اور نجی شراکت داری کے تحت منصوبوں پر کام تیز کرنے کے لیے نجکاری ڈویژن کے تحت کام کرے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں کو مؤثر انداز میں شروع کرنے کے لیے متعلقہ وزارتوں اور محکموں کی استعداد کار بڑھائی جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ سرکاری اور نجی شراکت داری کے ذریعے شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبوں کو وزارتوں اور محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے کلیدی کارکردگی اشاریوں کا حصہ بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے ذریعے سرکاری اور نجی شراکت داری کو مزید شفاف اور مؤثر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اجلاس کو علاقائی اور عالمی سطح پر مختلف ممالک میں نافذ کیے جانے والے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈلز کے تقابلی تجزیے کے بارے میں بتایا گیا۔ پاکستان میں چین کے سفیر جانگ زیڈونگ نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی سفیر نے خطے اور دنیا بھر میں پائیدار امن و استحکام کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان روابط میں سہولت کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور چین کے درمیان سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے آج ٹیلی فون پر گفتگو میں تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امن اور استحکام کے لیے مذاکرات اور رابطے کی اہمیت پر زور دیا اور قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت پائیدار مالی وسائل کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے سرمایہ کی منڈیوں کی متنوع حکمت عملی پر فعال طور پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر ریمنڈس کارلوس سے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور مستقبل پر مبنی معاشی اصلاحات کے ایجنڈے کے لیے حکومت کے عزم کو اجاگر کیا۔ انہوں نے جی ایس پی پلس لاہے عمل کے تحت مسلسل پیش رفت کی امید بھی ظاہر کی اور اسے پاکستان اور یورپی یونین کے اقتصادی تعلقات کا ایک اہم ستون قرار دیا۔ فریقین نے پاکستان اور یورپی یونین کے اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سعودی عرب کی وزارت خزانہ سے $1 ارب موصول ہوئے ہیں۔ یہ رقم گزشتہ رات موصول ہوئی اور یہ حال ہی میں سعودی عرب کے ساتھ طے شدہ $3 ارب کے ڈپازٹ کی دوسری قسط ہے۔ رواں ماہ کی 15 تاریخ کو $2 ارب کی ایک قسط پہلے ہی موصول ہو چکی ہے۔ اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں 1000 ایکڑ اراضی پر نیا پارک تعمیر کیا جائے گا۔ اس حوالے سے فیصلہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں ایک اجلاس میں کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد کو ایک ماڈل سٹی بنایا جائے گا جہاں عوام کو عالمی معیار کی سہولیات اور تفریحی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی دارالحکومت میں بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کے ذریعے 5 اسٹار ہوٹل تعمیر کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے نئی زیرو ٹیکس ہوٹل پالیسی بنائی جائے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سروے آف پاکستان کے ذریعے اسلام آباد میں تمام زمینوں اور جائیدادوں کا مکمل سروے کیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سیف سٹی کے اندر کیپٹل ایمرجنسی سروسز کے لیے کنٹرول روم قائم کیا جائے گا۔ ریلوے کے وزیر حنیف عباسی اور سندھ کے وزیر بلیات سید ناصر حسین شاہ نے آج تاریخی روہڑی ریلوے اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حنیف عباسی نے کہا کہ روہڑی جنکشن 150 سال پرانا ہے جس کو جدید بنایا جا رہا ہے تاکہ مسافروں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ روہڑی ریلوے اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کا یہ منصوبہ 1 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ منصوبے کے لیے 60% پاکستان ریلوے ادا کرے گا اور باقی 40% رقم سندھ حکومت ادا کرے گی۔ حنیف عباسی نے کہا کہ منصوبے کے تحت روہڑی ریلوے اسٹیشن پر انتظار گاہیں، پلیٹ فارمز، برقی سیڑھیاں، جدید ریسٹورانٹس اور پانی کی فراہمی کی اسکیموں کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک بھر سے قبل از حج پروازوں کا سلسلہ خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق 21 پروازوں کے ذریعے 5250 عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ مزید 3510 عازمین حج آج 13 پروازوں کے ذریعے سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ حج پروازوں کا سلسلہ آئندہ ماہ کی 21 تاریخ تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پاکستانی عازمین حج کے لیے ریاض الجنہ کی حاضریوں کا باقاعدہ آغاز آج ہو گیا۔ انتظامات کا جائزہ کوآرڈینیٹر مدینہ کاشف حسین، ڈائریکٹر مدینہ زاہد سہیل اور ریاض الجنہ کی ٹیم کے انچارج زبیر نیازی کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ 335 پاکستانی عازمین حج جن میں 173 مرد اور 162 خواتین شامل ہیں ریاض الجنہ کی حاضری دیں گے۔ ان حاضریوں کے لیے سعودی حکام سے خصوصی اجازت بھی حاصل کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق عازمین حج کے رش کو منظم رکھنے کے لیے مخصوص اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ مرد زائرین کو دوپہر سے نماز عشاء تک اور دوبارہ دوپہر 2 بجے سے نماز فجر تک حاضری کی اجازت ہوگی، جبکہ خواتین کے لیے نماز فجر کے بعد صبح 11 بجے تک اور پھر نماز عشاء کے بعد رات 12 بجے تک کے اوقات مختص کیے گئے ہیں۔ تمام نقل و حرکت کی نگرانی وزارت مذہبی امور کے عملے خدام الحجاج کے ذریعے کی جا رہی ہے تاکہ زائرین کو ایک منظم اور آسان تجربہ فراہم کیا جا سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر واقع نہایت مقدس مقام ریاض الجنہ تک رسائی کو یقینی بنانا مدینہ میں موجود پاکستانی زائرین کے لیے اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ کے سابق گورنر کامران خان ٹسوری کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور سوگوار خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے۔ پنجاب حکومت نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے صوبائی سطح پر عوامی آگاہی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ اس بات کا فیصلہ آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ یہ مہم لوگوں کو بڑی بیماریوں سے بچاؤ اور علاج کے بارے میں آگاہی فراہم کرے گی، جبکہ ان کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں مدد کے لیے ابتدائی علامات کو بھی اجاگر کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو وبائی امراض اور تیزی سے پھیلنے والی بیماریوں کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے سرکاری ہسپتالوں میں ہیلتھ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیا ہے اور
ہیلتھ کیئر کمیشن کو نجی ہسپتالوں اور کلینکس کی کڑی نگرانی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو صوبہ بھر میں غیر مجاز کلینکس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیزیزز پروونشل پروگرام کی بھی اصولی منظوری دی گئی ہے، جس میں ذیابیطس، تپ، HIV، ایڈز اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماریوں کی روک تھام پر توجہ دی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ آئین میں قانون سازی اور اختیارات کی تقسیم کا واضح تعین کیا گیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس سے متعلق تمام معاملات اسمبلی کے سامنے لائے جائیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ٹیکس نظام معیشت کا کلیدی حصہ ہے، جبکہ ٹیکس کی شرح اور سلیب مقرر کرنے کا اختیار حکومت اور کابینہ کے پاس ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ 90% سے زیادہ چھوٹے کسانوں کو زرعی ٹیکس سے استثناء دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ سرکاری شعبے کے ترقیاتی منصوبے کے تحت صوبے میں سڑکوں کے بڑے منصوبے بلا تاخیر مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ انتظامی یا فنی وجوہات کی بنا پر کسی قسم کی تاخیر ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سڑکوں کو ملکی ترقی میں انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے متعلقہ حلقوں کو ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی اسکیموں کی کڑی نگرانی یقینی بنائی جائے۔ اس موقع پر اجلاس کو بتایا گیا کہ سندھ کوسٹل ہائی وے کی توسیع اور روہڑی گڈو بیراج روڈ کے منصوبوں کی بہتری پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت عوام کی سہولت کے لیے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں آزاد جموں کشمیر کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ٹرین سروسز کی بحالی اور اپ گریڈیشن کے لیے مواصلاتی ڈھانچہ بہتر بنانے پر کام جاری ہے۔ محمد سہیل آفریدی نے کہا کہ عام لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اچھے نظم و نسق کے اقدامات تیز کیے جا رہے ہیں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے عوام کے لیے صوبائی اسمبلی کا عوامی اجلاس کل دوپہر 3 بجے ارباب نیاز اسٹیڈیم پشاور میں طلب کیا ہے۔ اسمبلی کا یہ اجلاس عوام کو اپنے منتخب نمائندوں کی کارکردگی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اس اقدام کا مقصد شفافیت، عوامی شرکت اور جمہوری اقدار کو فروغ دینا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے آج وزیر اعظم ہاؤس مظفر آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نئے دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر چیئرپرسن BISP سینیٹر روبینہ خالد بھی موجود تھیں۔ وزیر اعظم اور چیئرپرسن BISP نے دفتر کا دورہ کیا، فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور دفتر میں موجود خواتین سے بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ڈاکٹر عبدالعزیز قریشی نے پروگرام کی کارکردگی اور جاری اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر روبینہ خالد نے BISP آفس کے لیے عمارت فراہم کرنے پر حکومت آزاد جموں کشمیر اور وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کا شکریہ ادا کیا۔ افتتاحی تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام واحد پروگرام ہے جو مستحق خاندانوں کی بیواؤں اور بچوں کی کفالت میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ پاک بحریہ نے ایئر لانچ کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ مقامی طور پر تیار کردہ بحری جہاز شکن ہتھیاروں کا نظام ہے۔ ایئر لانچ کروز میزائل نے اپنے مشن کو غیر معمولی درستی کے ساتھ انجام دیا، جو پاک بحریہ کی ہدف کا پتہ لگانے اور دشمن کی طرف سے سمندری خطرات کو وسیع رینج پر فیصلہ کن طور پر بے اثر کرنے کی اس کی جنگی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ پاک بحریہ کا یہ تجربہ قومی دفاعی صلاحیت کے اعلیٰ معیار کی نشاندہی کرتا ہے، جس سے پاکستان کی مسلح افواج کی مربوط انداز میں نشانہ بنانے کی صلاحیت اور روایتی شعبے میں صلاحیتوں کو مزید تقویت ملتی ہے۔ پاک بحریہ ملک کے بحری مفادات اور خود مختاری بحری حدود کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سروسز چیف نے یہ اہم سنگ میل عبور کرنے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے ایک منصفانہ، جمہوری اور نمائندگی کی حامل سلامتی کونسل کے لیے افریقہ اور تمام شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے افریقن ماڈل ڈسکشن پر ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سلامتی کونسل کی نئی مستقل نشستوں کے قیام کی مخالفت کرتا ہے جو جمہوریت،
احتساب اور شفافیت کے متفقہ عالمی اصولوں کے منافی ہے۔ پاکستان کی آئی ٹی کمپنی سپر نیٹ گلوبل نے افریقی ملک تنزانیہ میں سیٹلائٹ کنیکٹیویٹی منصوبہ کامیابی کے ساتھ شروع کر دیا ہے۔ اس اقدام کے ذریعے پاکستان کی آئی ٹی اور ٹیلی کام کمپنیاں عالمی سطح پر رسائی بڑھا رہی ہیں، جبکہ ان کی ڈیجیٹل خدمات اور سرمایہ کاری کے مواقع میں بھی نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ علامہ محمد اقبال ایک عظیم شاعر اور فکری اور اخلاقی اور روحانی قوت بھی تھے، جنہوں نے امت مسلمہ کو خودی، آزادی فکر، عزت نفس اور عزم محکم کی راہ دکھائی۔ دونوں رہنماؤں نے علامہ اقبال کے 88ویں یوم وفات کے موقع پر اپنے علیحدہ پیغامات میں شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا، جن کے کلام نے ایک محکوم قوم کو اعتماد اور ثابت قدمی کی جانب راغب کیا۔ صدر نے کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری انصاف، وقار اور انسانی صلاحیتوں پر مبنی ایک ترقی پسند معاشرے کا تصور پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ علامہ اقبال کے افکار آج بھی شدت پسندی، عدم برداشت، سماجی انتشار سمیت عصری مسائل سے نمٹنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے نوجوانوں کو علم، ہنر اور جذبہ حب الوطنی سے آراستہ کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ فلسفی شاعر اور مفکر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 88واں یوم وفات آج منایا گیا، جس کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ طالبان حکومت کا افغان عوام اور سیاسی قیادت کا عدم اعتماد اور حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ افغان میڈیا چینل آمو ٹی وی کے مطابق حزب اسلامی افغانستان کے رہنما گلبدین حکمت یار نے طالبان حکومت کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے سیاسی تبدیلی اور شفاف انتخابات کے انعقاد پر زور دیا ہے۔ افغانستان کے سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار نے کہا کہ طالبان حکومت میں افغانستان کے حالات عوامی امنگوں کے مطابق نہیں ہیں اور انہیں فوری تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کی منظم پالیسیز پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جس کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حق خود ارادیت کی جاری جدوجہد کو کمزور کرنا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کہا کہ مودی حکومت کی پالیسیوں کا مقصد کشمیریوں کو ان کی سیاسی امنگوں، وطن اور شناخت سے محروم کرنا ہے۔ ادھر بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی کی ایک عدالت نے ضلع بارہمولہ میں سوپور سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوانوں کو تقریباً 6 سال بعد ایک من گھڑت مقدمے میں بری کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق عدالت نے کہا کہ استغاثہ ہتھیاروں کی مبینہ برآمدگی یا نوجوانوں اور کارعدم تنظیم کے درمیان کسی قسم کا تعلق قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اور جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس کے قریب اسرائیلی حملوں میں ایک خاتون سمیت 4 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ طبی ذرائع کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی تعداد بڑھ کر 72,553 ہو گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان سپر لیگ کا 31واں میچ ملتان سلطانز اور راولپنڈی کے درمیان کراچی میں جاری ہے۔ لاہور میں آج ایک اور میچ میں لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 رن سے ہرا دیا۔ لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 197 رنز بنائے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 198 رنز کے مطلوبہ ہدف کے جواب میں مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز بنائے۔ فخر زمان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ پنجاب کے وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے کہا ہے کہ صوبے کے ہر حلقے میں جدید سہولیات سے آراستہ سپورٹس کمپلیکسز قائم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات پنجاب اسمبلی کے اراکین راجہ صغیر، منصور اعظم اور میاں منیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج لاہور میں ان سے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر کھیل نے کہا کہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ایتھلیٹس کو ماہانہ بنیادوں پر وظائف دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں سرکاری ملازمت کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ پوری لگن کے ساتھ اپنے کھیل پر توجہ دے سکیں۔ ملک فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ دیہی علاقوں میں کھیلوں کے فروغ کے لیے خصوصی پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکول اور کالج کی سطح پر ریگولر سپورٹس کیلنڈر متعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں کھیلوں کا منظم انداز میں انعقاد کیا جا سکے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ صوبے میں سپورٹس گراؤنڈز کی بحالی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان کے زیر اہتمام 54ویں لوک ساہیتا نیشنل ایتھلیٹک چیمپئن شپ آئندہ ماہ کی 14 تاریخ کو کراچی میں شروع ہوگی۔ فیڈریشن کے صدر کے مطابق 15 ٹیموں کے مرد اور خواتین
ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے جو آئندہ ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گی۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 959 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,69,155 سے زائد پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1 ارب 16 کروڑ 52 لاکھ حصص سے زائد ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1 ارب 29 کروڑ 62 لاکھ حصص سے زائد کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 479 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 279 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 165 میں کمی، جبکہ 45 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ خیرپور شوگر ملز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 82 روپے 31 پیسے کا اضافہ، جبکہ PIA ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کی حصص کی قیمتوں میں 221 روپے 71 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 80 پیسے، قیمت فروخت 279 روپے 30 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 378 روپے 24 پیسے، 378 روپے 91 پیسے۔ یورو 329 روپے 47 پیسے، 330 روپے 6 پیسے۔ سعودی ریال 74 روپے 60 پیسے، 74 روپے 73 پیسے۔ اور UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 18 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 31 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,28,808 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,67,966 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں 41,123 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,26,843 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ معروف گلوکارہ اقبال بانو کی 17ویں برسی آج منائی گئی۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ اقبال بانو سن 1927 کے لگ بھگ روہتک میں پیدا ہوئی۔ میری فیملی میں میوزک کا کسی کو شوق ہی نہیں ہے، کوئی گاتا ہی نہیں ہے سوائے میرے۔ مجھے بے پناہ شوق تھا اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے یہ گانا میں نے شروع کیا۔ 7 برس کی عمر میں وہ اپنے والدین کے ساتھ دہلی منتقل ہوئیں، جہاں ان کے والد نے انہیں دلی گھرانے کے نامور کلاسیکی موسیقار استاد چاند خان کی شاگردی میں دے دیا۔ استاد چاند خان نے انہیں گلوکاری اور لے کاری سے آشنا کروایا اور ہلکی پھلکی موسیقی اور کلاسیکی موسیقی کی تربیت دی۔ سن 1945 میں اقبال بانو نے آل انڈیا میوزک کانفرنس میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جہاں سامعین نے ان کی سریلی اور منفرد آواز کو بے حد پسند کیا۔ میں نے پلے بیک سنگنگ بھی کی اور 50-60 فلموں میں گایا بھی میں نے۔ فلمی گلوکاری کے حساب سے ایکسپیرینس میرا بہت اچھا رہا۔ اقبال بانو نے جن شاعروں کی غزلوں کو اپنی گائکی سے دوام بخشا، ان میں مرزا غالب، داغ دہلوی، حفیظ ہوشیار پوری، قتیل شفائی، فیض احمد فراز اور منیر نیازی کے نام سر فہرست تھے۔ وہ شاہ افغانستان کی دعوت پر ہر سال جشن کابل میں بھی اپنی آواز کا جادو جگاتی رہی تھی۔ اقبال بانو کو حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ وہ لاہور میں احمد بلاک گارڈن ٹاؤن کے قبرستان میں آسودہ خاک ہے۔ آج تخلیقی صلاحیت اور جدت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد انسانی ترقی کے تمام پہلوؤں میں تخلیقی صلاحیت اور جدت کے کردار کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ پاکستان کی معروف ٹیکنالوجی سروسز کمپنی زونگ نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ملک کا پہلا خصوصی 5G کسٹمر سہولت اور سیلز کیوسک قائم کر دیا ہے۔ APP کے مطابق یہ اہم کامیابی زونگ اور پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے باہمی تعاون سے حاصل ہوئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ایئرپورٹ کے اندرونی نظام کو جدید بنانا اور مسافروں کے لیے 5G سے متعلق سہولیات فراہم کرنا ہے۔ یہ قدم پاکستان کے اہم سفری مراکز میں 5G ٹیکنالوجی کے فروغ کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے، اور سائنسدانوں نے ایک ایسا ہارمون دریافت کیا ہے جو جسم میں خاص طور پر دماغ کے راستے توانائی جلانے کے عمل کو بڑھا کر موٹاپا کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने मालूम किया कि FGF21 नामी हार्मोन दिमाग के एक हिस्से में काम करता है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये तहकीक जनरल सेल रिपोर्ट्स में शाये हुई है, जिसमें बताया गया है कि यह हार्मोन दिमाग के एक ऐसे निज़ाम को फ़ाल करता है जो वज़न और मेटाबॉलिज्म को काबू में रखता है। साइंसदानों का कहना है कि ये दरियाफ्त मुस्तकबिल में मोटापे और फैटी जिगर के इलाज के लिए नई राहें खोल सकती है। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ी सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में गर्म है और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में गर्म ही रहेगा। तहम बुध शामरात से मगरबी और बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर मतला अवर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 44 जबकि जैकबाबाद और रोडी मोजोदारो लाड़काना में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह अगर बात करें दूसरे शहरों के ज्यादा दर्जा हरारत की तो इस्लामाबाद में 36, मरी में 23, लाहौर में 39, कराची में 33, पेशावर में 37, कोयटा में 31, मुजफ्फराबाद में 34, गिलगित में 29, स्कर्दू में 22, श्रीनगर में 26, जम्मू में 36, लेह में 16, पुलवामा में 24, अनंतनाग में 25 और शुपियां में ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अगर गुज़श्ता 24 घंटों के वेदर की बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में गर्म रहा। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी और निजी शराकतदारी के जरिए तरक्याती मंसूबे शुरू करने के लिए मुतल्लिका महकमों की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने की हिदायत की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी सफ़ीर से मुलाकात के दौरान पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी की तौसीक की है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हुकूमत पायदार फाइनेंसिंग यकीनी बनाने के लिए सरमाए की मंडी की मुतनव्वे हिकमत अमली पर अमल पैरा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सऊदी अरब की वजारत ख़जाना से $1 अरब मौसूल हो गए हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने आज तारीखी रोहड़ी रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। मुल्क भर में कबलस हज परवाजों का सिलसिला खुश उसलूबी से जारी है। हुकूमत पंजाब ने मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए सूबे भर में अवामी आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध ने मुतल्लिका हुकाम को सूबे में सड़कों के बड़े मंसूबे को बिला ताखीर मुकम्मल करने की हिदायत की है। पाक बहरिया ने एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा किया है। आज डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का 88वां यौम वफात मनाया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत की मुनज़्ज़म पॉलिसियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, जिनका मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर में हक के खुद इरादियत की जारी जिद्दोजहद को कमजोर करना है। और पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडी के दरमियान मैच कराची में जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे जमील अहमद बगेड़ा। सुपरवाइजर शोबाए उर्दू मंसूरुर रशीद जिलानी। मुदीर मोहम्मद अहसन अमजद। न्यूज़ प्रोड्यूसर नूर हुसैन चंद। मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी। निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबाए खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk।
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عبد القدیر، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔